بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ دوستان محترم، ہمارا جو یہ بیان ہے صبر جو ہے وہ کیسے عبادت بن سکتا ہے، ہمارا جو بیان ہے وہ تقریباً یہاں تک پہنچا سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ ہم پر برابر ہے خواہ آج ہم آہوزاری کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ آج ہم میں سے اکثریت اسی راستے پر جا رہی ہے۔ میرے دوستو، بہت افسوس ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا راستہ بھول گیا ہے۔ میرے دوستان محترم، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے لیے مجھ سے مدد چاہا کرو۔ کیا فرمایا؟ صبر اور نماز۔ جب آپ صبر کریں گے اور نماز پڑھیں گے، پھر اللہ کہتا ہے کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے؟ مجھ سے صبر مانگو، مدد چاہو، میں تمہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اور صبر کرنے والوں کو اجر دوں گا۔ آپ کو بتایا گیا ہے کہ صبر کیسے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں معتبر بنا دیتا ہے۔ یہ زندگی کا اہم حصہ کیسے ہے؟ ایک صبر ان کاموں پر ہے جو بندے کے اختیار میں نہیں، جیسے محنت، مشقت سہنا، بیماری، چوٹ، درد، گرمی، سردی وغیرہ برداشت کرنا۔ اس میں انسان بے بس ہے، کوئی چارہ نہیں، یہاں تک اس صبر کا معاملہ ہے تو یہ انسان کیا جانور سب کو پیش آتا ہے۔ یہ ہم انسانوں کو بھی ویسے ہی درپیش رہتا ہے جس طرح کے جانوروں کو، بلکہ حق تو یہ ہے کہ صبر کی اس قسم میں، یعنی جہاں ہو ہی بے بسی اور جہاں کوئی چارہ کار نہ ہو اور کوئی جائے فرار ہی نہ ہو، کہ اس وقت ہر کو صبر کرنا پڑے گا۔ بعض جانور انسان کی نسبت کہیں زیادہ ہمت برداشت کے مالک ثابت ہوتے ہیں، لیکن جو صبر انسان کو جانوروں سے الگ کرتا ہے وہ صبر کیا ہے؟ جو اختیار کے باوجود کیا جاتا ہے، خواہ جسمانی صبر کا معاملہ ہو یا ذہنی صبر کا معاملہ ہو۔ آج ہم اسی صبر کے حوالے سے لوگوں کے مختلف طبقے بیان کریں گے۔ غور سے سنیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کس کیٹیگری میں ہیں۔ آپ اپنا بھی احتساب کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو عبادت ریاضت کے معاملے میں صبر کر لیتے ہیں۔ کیسے؟ کہ وہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، رات کو وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، خواہ کیسا ہی موسم کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی وہ جتنی نفلی عبادات ہیں سب میں صبر کرتے ہیں، یعنی یاد الہی میں صبر کرتے ہیں۔ مگر جب دنیاوی دولت اور اولاد کی باری آتی ہے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو فراموش کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ مطلب جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جن چیزوں کا حکم دیا، اس میں رویے بھی شامل ہیں، وہ بھول جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم بہت عبادت کر رہے ہیں اس لیے ہم بچ جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں دوستان محترم، کیونکہ انہوں نے عبادت تو کی مگر مولا کی بات نہیں مانی۔
اب یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ ایک دن بنی تمیم کا شخص کے بارے میں رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اس قبیلے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ تم ان کی نماز کے مقابلے میں اپنی نماز کو معمولی سمجھو گے۔ کیا فرمایا؟ دوبارہ میں رپیٹ کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ، اس بندے کے جو قبیلہ ہے اس میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ تم ان کی نماز کے مقابلے میں اپنی نماز کو معمولی سمجھو گے، اور ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزے کو معمولی سمجھو گے، لیکن وہ دین سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ ہائے ہائے، یعنی ان کے لوگوں کی عبادات دیکھ کر لوگ رشک کریں گے کہ یہ بہت متقی اور پرہیزگار ہیں، مگر وہ دین سے نکلنے والے ہوں گے۔ اب اس کو آپ ذہن میں رکھیں، اس شخص نے دنیاوی معاملات میں آ کے کیسے صبر کا دامن چھوڑا اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ یہ دنیا کا مال ہے۔ بنی تمیم کا یہی شخص کھڑا تھا اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصاف سے کام لیجئے، نعوذ باللہ، اللہ کی بنا۔ اس کی رعونت دیکھیں، اس کی فرعونیت دیکھیں۔ دنیا کے مال نے اسے بلا دیا کہ یہ ابو القاسم ہے جو تقسیم کرنے والے ہیں، جنہیں اللہ نے اختیار دیا ہے، مگر دنیا کی محبت انسان کو اس مقام پہ لے آتی ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھول جاتے ہیں۔ ایسے لوگ خوارج بن جاتے ہیں۔ خوارج کسے کہتے ہیں؟ جو دین سے خارج ہو جائے، صرف دنیاوی معاملات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو فراموش کر دیتے ہیں۔ صبر کرنا یا ناجائز نہ جانا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، بولنا منع ہے۔ ان کے فیصلے میں بولنا صرف بے ادبی نہیں بلکہ ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ وہ تو اس نے بولا ہے، اگر آپ دل میں بھی یہ خیال لے آئیں تو وہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا۔ تو مہر علی شاہ صاحب نے یہاں پر بڑا اچھا ایک شعر کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ پورا واقعہ غور سے سنیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث 1064 میں ہے کہ کوئی تاریخ کی بات کتاب سے نہیں ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رنگے ہوئے چمڑے میں سونے کا ایک ٹکڑا بھیجا جسے مٹی سے الگ نہیں کیا گیا تھا۔ یہ بات یاد رکھے کہ جو سونا ہوتا ہے وہ مٹی میں ہوتا ہے، وہ جو پہاڑ ہوتا ہے وہ مٹی کا ہوتا ہے، اس کے اندر سونا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 4 افراد میں تقسیم کیا: عیینہ بن حسن، اقرح بن حابس، زید الخیل، علقمہ بن علاسہ یا عامر بن طفیل۔ ان کے درمیان وہ ٹکڑا تقسیم کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی نے کہا، ہم اس کے ان لوگوں کی نسبت زیادہ حقدار ہیں، یا کہ جو ان لوگوں کو آپ نے دے دیا ان سے زیادہ ہم حقدار ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے امین نہیں سمجھتے، حالانکہ میں اس کا امین ہوں جو آسمان میں ہے، مراد اللہ تبارک و تعالی۔ میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبر آتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا حلیہ بیان کیا۔ جو بندہ یہ بات کہہ رہا تھا، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے، کیونکہ اسی نسل سے ایسے لوگ ہمیشہ موجود رہیں گے۔ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب اس کا حال بیان کیا کہ ان کی گھنی داڑھی ہوگی، ابھرے ہوئے رخسار ہوں گے، دسی ہوئی آنکھیں ہوں گی اور نکلی ہوئی پیشانی ہوگی، منڈے ہوئے سر والا اور پنڈلی تک اٹھے تہمد والا ایک شخص انہوں نے جو اس کا حلیہ بیان کیا وہ کھڑا ہوا تھا، اور فرمایا کہ اس حلیے کے لوگ جب آپ کو ملے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرتے ملیں گے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تو جان جائیں کہ یہ انہی میں سے ہے۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ سے ڈریے۔ اس کو ذرا بھی سوچا نہیں اس نے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، میں اللہ کے محبوب سے بات کر رہا ہوں۔ ان سے زیادہ تقسیم کرنے والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ انصاف کرنے والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ امین کوئی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے کیا کہ میں تو تمام اہل زمین سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے کا حقدار ہوں، میں نہیں۔ پھر وہ آدمی پیٹ پھیر کر چل دیا۔ مقصد آپ نے یہ فرمایا کہ جتنی بھی دنیا ہے ان سب سے بڑھ کر میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کا پیارا بھی ہوں لیکن اس کے باوجود میں ڈرتا ہوں۔ پھر آدمی وہ پیٹ پھیر کر چل پڑا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کتنے ہی نمازی ہیں جو زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں سوراخ کروں اور نہ یہ کہ ان کے پیٹ چاک کروں۔ پھر جب پشت پھیر کر وہ جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ حقیقت ہے کہ اس کی اصل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اللہ کی کتاب کو بڑی تراوٹ سے پڑھیں گے، مطلب ایسے رقت انگیز لہجے میں پڑھیں گے کہ جیسے ان کے دلوں پر بڑا اثر ہو رہا ہے، لیکن وہ ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گی۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے بنائے جانے والے شکار سے نکلتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آپ نے بات فرمائی اب وہ اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ اگر میں نے ان کو پا لیا تو انہیں اس طرح قتل کروں گا جس طرح سمود کی قوم کو قتل کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے ڈر بھی اسی دنیا کا ہے کہ اس دنیا کی چاہت امت کو تباہ نہ کر دے۔ اس حدیث پاک میں ایک خاص بات ان کے لیے بھی بتائی گئی۔ کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا کچھ پتہ نہیں۔ اس کے متعلق میں حدیث پاک بیان کرتا ہوں، یعتنی خبر السماء صباحا و مساء، میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبر آتی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبوب خدا ہیں جو اللہ نے آپ کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کسی علم کا کوئی پردہ نہیں رکھا۔ جب آپ سے پردہ نہیں رکھا گیا تو غیب ہمارے لیے تو ہو سکتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، اپنے دلوں کو گناہوں کی سیاہی سے بچاؤ۔ اب دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو حلال حرام میں لوگوں سے تعلقات میں اور دیگر معاملات میں صبر کرتے ہیں، مگر جب عبادت کی باری آتی ہے، مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، بلاوا آتا ہے، تو کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی۔ مطلب خدشہ یہ ہوتا ہے ان کو، مثال کے طور پر ایک دکاندار ہے، اس کی دکان بڑی چلتی ہے، وہ بیٹھا ہے ادھر آواز آ رہی ہے اذان کی، وہ دل میں سوچتا ہے کہ یار اگر میں اٹھ کر چلا گیا تو گاہک چلے جائیں گے، گاہک میرا انتظار نہیں کریں گے۔ اب وہ دنیا میں لگ گیا، اس کو اللہ یاد نہیں، اللہ کا حکم یاد نہیں، اپنا محبوب یاد نہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سمجھایا تھا۔ اب عبادت کیونکہ اللہ کی ہے اس لیے شاید سمجھتے ہیں کہ وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ اب وہ بندے یہ کہتے ہیں کہ یار اگر نہ بھی نماز پڑھی نا تو اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے گا، اس لیے دنیاوی معاملات پر وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ سوچو اگر دنیا کا کوئی سیٹھ اپنے نوکر کو آواز دیتا ہے اور وہ نوکر نہیں آتا، پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہ سیٹھ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس کو سزا دے گا، ہو سکتا ہے اس کو نکال ہی دے۔ تو میرے دوستو اسی طرح یہ تو مالک کائنات کا معاملہ ہے، ہمیں اتنا احساس ہی نہیں ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اتق اللہ والصبر، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اب حدیث پاک کو ذہن میں رکھ کر بتائیں کہ جب نماز کے لیے آپ کو بلایا گیا اور آپ نہیں گئے تو آپ کے دل میں اللہ کا ڈر تھا یا نہیں؟ میرا یہ جواب ہے کہ اس بندے کو اللہ کا کوئی خوف نہیں، اس کو کوئی خدا یاد نہیں، اس کو کوئی رسول یاد نہیں۔ اگر ہوتا تو آپ بھاگ کر اسی کی بارگاہ میں وہ فوراً چلا جاتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں مالک حقیقی نے مجھے بلایا ہے
اور دنیاوی معاملات میں مجھے صبر کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ گمراہی میں ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے ان کے لیے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ مگر بے حسی کا عالم یہ ہے، ہم گناہ کر کے معافی مانگنے کی بجائے یہ کہتے ہیں، مطلب گناہ کر لیا پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ یار بہت غفور الرحیم ہے، اللہ بخش دے گا، اس کی تو رحمت ہی بہت بڑی ہے۔ میرے دوستو، یہ بہت بری بات ہے، یہ عقیدہ ہی غلط ہے۔ خطرہ برقرار رہے گا۔ اگر دنیا غالب آ گئی تو اس کا نفس حقیقت کو فراموش کر دے گا۔ اگر دل کی یہ سیاہی بڑھتی گئی تو ایک دن اس کا دامن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے خالی ہو جائے گا، کیونکہ ان کو اصل فکر دنیاوی وسائل میں کمی کی لاحق ہے، جو ان کی آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، کچھ مال دے کر، کچھ جانوں سے، اور کچھ پھلوں کے نقصان سے۔ میرے دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو طاقت دیتا ہے، وہ باغات لیتا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس میں اگر نقصان ہو جاتا ہے تو اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اب وہاں پر بندے جناب وہ رو رہے ہوتے بیٹھے، شکوے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ شکوہ کریں گے تو صبر والا کام ختم ہو گیا، آپ کو اس کا کوئی اجر نہیں ملنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف صاف اس آیت پاک میں فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں دے کر آزمائش کرتے ہیں۔ جیسے ماں باپ ہیں، یہ دنیا ہے، سب نے چلے جانا ہے۔ اگر ماں باپ آپ سے جدا ہو رہے ہیں، لازمی بات ہے بندے کو شاک لگتا ہے، لیکن آہو بقا کرنے کا نہیں، صبر کرو کہ اے اللہ یہ تیرا مال تھا، میں بھی تیرا ہوں، تو جب چاہے ہمیں لے جا سکتا ہے، تو پھر وہ صبر ہے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ تو اگر نفس دنیا کے بارے میں صبر نہ کرے تو کیا وہ بندہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ رزق تو وہ ماننے نہ ماننے والوں دونوں کو دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کافر ہیں، اللہ ان کو رزق دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ دیتا ہے نا۔ اللہ ان کو بھی دیتا ہے جو اللہ کو برا کہتے ہیں، اللہ ان کو بھی دیتا ہے جو سرے سے نہیں مانتے ہیں، اللہ ان کو بھی دیتا ہے جو مانتے ہیں۔ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، کیونکہ روزی رسا وہی ہے۔ لیکن ایمان جو حقیقی کامیابی کی ضمانت ہے، وہ صرف طلبگاروں کو دیتا ہے۔ ایمان اسی کو نصیب ہوتا ہے جو مانگتا ہے، جو چاہتا ہے۔ اب تیسرے لوگوں کی کیٹاگری آ گئی جو خدا کی نافرمانی سے بچنے کے معاملے میں صبر کرتے ہیں، خواہشات اور خدا کے حرام کردہ امور کے کھینچ کے آگے یہ بے بس ثابت نہیں ہوتے۔ وہ عبادت اور ریاضت میں بھی صبر کرتے ہیں۔ نیکی اور عبادت کی مشقت سہ لینا ان کے لیے دشوار نہیں ہوتا۔ میں نے تقریر کے شروع میں بھی کہا کہ یہ جو راستہ ہے بہت آسان ہے، مشکل بھی ہے۔ مشکل ان لوگوں کے لیے جو دنیاوی خواہشات کے طلبگار ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے طلبگار ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے لیے سب آسان ہے۔ مطلب وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پر صبر کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ کامیاب ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور اپنے اوپر آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھے، صبر کیجئے جو اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اس کے کیسے پکارتے ہیں یہ بھی سن لیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، یہ ایسے لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اور ایسوں کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سب سے عمدہ زندگی صبر ہی میں پائی ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں ایک نہایت ایمان افروز بات سناتے ہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، ان کی تکالیف پر صبر کرتا ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو نہ تو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، نہ ہی ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا اعتراض کا جواب بھی ہے جو کہتے ہیں اللہ کے پیاروں کے پاس، اولیاء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مومنین کی، اللہ کے پیاروں کی، اس کے یاروں کی صحبت میں رہو،
جو مشکل آئیں اس پر صبر کرو۔ ہمارے وہ لوگ جو صحبت اختیار کرتے ہیں وہ آسانیاں مانگتے ہیں، مشکلات کا برداشت کرنا وہ ظلم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں آ کر بھی اگر دنیاوی حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ مجلس اللہ کی ہوتی ہے، جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن ہم دنیا مانگ رہے ہوں، بجائے کہ ہم یہ کہیں کہ اے اللہ تو ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے سرفراز فرما، یا اللہ ہمارا حشر اچھا کر، یا اللہ قبر میں جب جائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب ہو جائے، جب ہمارا نزا کا وقت ہو، آخری وقت ہو تو ہمیں کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے، اپنے محبوب کی زیارت سے سرفراز فرمانا۔ لیکن دنیا یہاں پر کہتی ہے یار میرا کاروبار نہیں چل رہا، کوئی کہتا ہے یار میری بیوی روٹھ کر چلے گئی ہے، کوئی کہتا ہے جی میرے پر علم ہو گیا ہے، وہ اپنی اپنی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں، اللہ سے التجا نہیں کرتے کہ یا اللہ ہماری آخرت کو اچھا بنا۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، آمین وجاہ النبین۔